السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر زمانے میں تین قسم کے لوگ رہے ہیں: ایک طالب، ایک قانع اور ایک ناقد. طالب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو. بیان سننے والے بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، سبق سننے والے بھی تین قسم کے ہوتے ہیں. کسی بھی دنیا میں چلے جاؤ، کہیں پر بھی تین قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو. ایک تو طالب ہوگا جس کے دل میں طلب ہے، سچی طلب، اور ایک قانع ہوگا. قانع کا مطلب یہ کہ یہ حدیث تو مجھے معلوم ہے، یہ قصہ تو میں نے سنا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، یہ قانع. اور ایک ناقد ہوتا ہے تنقید کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا. کہے گا کہ یہ کیوں کہا، ایسا کہنا چاہیے، اس کے بجائے یہ جملہ لانا چاہیے. یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو طالب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے، وہ کہیں رکتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. کسی مجمع میں بھی جائے گا تو اسے مل جائے گا، کہیں بھی مل جائے گا. تبلیغ اجتماعات میں آوے، ہمارے علماء دورہ کرتے ہیں، ان کے سفروں میں ساتھ رہے، یا کئی مدرسے میں چلا گیا، یا کسی اللہ رسول کی جگہ اللہ رسول کی بات سن لی، دل میں طلب ہے، وہ طلب لے کر اٹھے گا. اور قانع جو ہوگا اس کی ترقی رک جائے گی، نہ اوپر جائے گا نہ نیچے آئے گا، وہ لٹکاتا رہے گا. اور ناقد جو ہوگا، تنقید کرنے والا، یہ ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا. ناقد. عرفات کا میدان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور سورج غروب ہوا. جب سورج غروب ہوا تو صحابہ آئے، حضرت سورج غروب ہو گیا ہے، چلیں مزدلفہ کی طرف. تو آپ نے فرمایا لی ردیف، میری اونٹنی پر ایک سوار ہے، وہ بھی کہیں گیا ہوا ہے، وہ آئے گا تو پھر چلیں گے. تھوڑی دیر میں وہ مسافر جو تھا حضرت کے پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا وہ آیا نہیں. وضو میں دیر لگی، کسی چیز میں دیر لگی، سورج غروب ہو گیا ہے. پھر وہ لوگ آئے، فرمایا حضرت سورج غروب ہو گیا، ہم چلے مزدلفہ کی طرف. تو آپ نے فرمایا لی ردیف، اتنا جملہ کہا اور سامنے سے حضرت اسامہ آ گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار کے پیچھے. تو حضرت اسامہ جو ہے وہ قبول صورت نہیں تھے،
کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے ہم. ہم کہتے ہیں نا ارے آج بہت بدصورت ہے یار, کوئی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں. هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم, اس نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہاری تصویریں بنائی ہیں اور اس سے اچھی بنائی ہیں, تو سب اچھے ہیں. ہاں اتنا جملہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے, جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے, قبول صورت نہیں ہے. یہ اس کی تھوڑی گنجائش ہے, لیکن بہت بدصورت ہے وہ, یہ نہیں. صورکم فاحسن صورکم, ہم نے تصویریں اچھی بنائے, سب کے چہرے ہم نے اچھے بنائے. تو یہ حضرت اسامہ جو ہے یہ تو اتنے قبول صورت نہیں تھے. جب یہ داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے جو تھے سب لوگ جو حضور کو کہہ رہے تھے کہ چلو حضرت چلیے, حضرت چلیے, مزدلفہ مزدلفہ مزدلفہ, ان کے زبان سے جملہ نکلا ارے اس لونڈے کی وجہ سے نبی نے انتظار کیا, اس کا نہ چہرے کا ٹھکانہ, نہ شکل ہے, نہ عقل ہے, نہ یہ ہے, نہ عرفات کے میدان میں. بات ختم ہو گئی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئے. حضرت اسامہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت پیار کرتے تھے, بہت. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ انہیں ایک مرتبہ بخار آ گیا تھا حضرت اسامہ کو, چھوٹے تھے, اور بخار کے اندر چچک کے دانے آ گئے تھے. چچک کے دانے, اس میں بخار آتا ہے, ناک میں سے پانی بھی نکلتا ہے اس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اویس ذرا جو ہے اس کا چہرہ وغیرہ ٹھیک کر لو, اس کپڑا بدل لو. ماں عائشہ مشغول تھی تھوڑے کسی کام میں, حضور کہتے ہیں لیکن وہ بہت مشغول تھی. تو حضور ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی جا کے لائے, اس کے کپڑے ڈھونڈے حضرت اسامہ کے, اور کپڑے پہنائے, سب صاف کیا, منہ صاف کیا, بدن صاف کیا, اور اپنے سرے سے لگایا, اور کہا اسامہ اگر تو لڑکی ہوتی تو فلاں جگہ تیری شادی کرا دیتا, فلاں جگہ تیری شادی کرا دیتا, فلاں جگہ تیری شادی کرا دیتا. یہ حضور نے فرمایا. میں ایسا کہنے لگی کہ میں نے جب دیکھا کہ اتنی محبت ہے تو اسامہ سے کہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں, اور اگر اسامہ اگر تو لڑکی ہوتی تو فلاں علاقے میں فلاں جگہ فلاں کے ساتھ تیری شادی کرا دیتا, فلاں جگہ تیری شادی کرا دیتا, فلاں جگہ شادی کرا دیتا. تو میں ایسا کہتی ہے اس کے بعد سے اسامہ کا احترام میرے دل میں بہت بڑھ گیا. اگر حضرت اسامہ حضرت عائشہ کے گھر کے قریب سے گزرتے اور باندیاں کہتی کہ اسامہ آ رہے ہیں, اسامہ آ رہے ہیں, تو حضرت عائشہ احتراماً کمرے میں کھڑے ہو جاتی. تو باندیاں پوچھتی امی کیوں کھڑی ہوئی؟ بولے اسامہ کی وجہ سے, کہ حضور نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ میں نے دیکھا ہے. جب حضور نے ان کا اتنا اکرام کیا تو کیا عائشہ اکرام نہیں کرے گی؟ بھائی ٹھیک ہے میرے پاس کمرے میں تو نہیں آ رہے ہیں وہ, لیکن میں احترام کرتی. یہ حضرت اسامہ ہے. تنقید کی عرفات کے میدان میں میں ناقد سمجھا رہا ہوں, ناقد محروم رہتا ہے. یہ لونڈے کی وجہ سے نبی انتظار کرتا رہا, اتنا بڑا اللہ کا نبی. بس حضرت ابوبکر نے کہا بھی ان لوگوں کو دیکھ لو چہرے, ان کے نام بھی معلوم کر لو کون کون ہے, یہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے. اتنا جملہ کہا, یہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ارتداد کا فتنہ پھیلا تو سب سے پہلے وہ لوگ مرتد ہوئے ہیں جنہوں نے عرفات میں اسامہ پر تنقید کی تھی. سب سے پہلے وہ قبیلے مرتد ہوئے ہیں, اور مدینہ میں خبر آئی کہ وہ قبیلے مرتد ہو گئے. صدیق اکبر کہتے تھے یہ ارتداد جو مرتد جو ہوئے ہیں اور اللہ نے ایمان ان سے چھین لیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تنقید کی تھی. نام ناقد محروم رہتا ہے, اور قانے یہ لٹکاٹ کا رہتا ہے, وہ اسی حدیث میں رہے گا. حالانکہ حدیث کے کئی پہلو ہوتے ہیں, بیانوں کے کئی پہلو ہوتے ہیں, اور طالب یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ سناتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے مولوی عمر میرا بیان لکھو.
میں لکھتا رہتا تھا. کیا یہ بیان ریپیٹ ہوتے تھے کہ قصے ریپیٹ ہوتے تھے؟ تو ابا فرماتے تھے میرا قلم جو رک جاتا تھا. تو آپ فرماتے تھے کیوں نہیں لکھتے دوران بیان؟ وہ جو تبلیغ کے کام کا عروج تھا نا اس دور میں، تو بہت عروج، بہت اوپر 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 کام جا رہا تھا. سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے، سب کام کر رہے تھے، سارے دنیا میں قافلے چل رہے تھے، کوئی انتشار کی شکلیں نہیں. چنانچہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے لکھو. لکھتے کیوں نہیں ہو؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ میری زبان سے جملہ نکل گیا، حضرت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں. تو حضرت نے فرمایا پھر بھی لکھو، ہر مرتبہ کی بات کا نور الگ ہوتا ہے. یہ فرمایا حضرت نے. لکھ چکا ہو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی لکھو، ہر مرتبہ کی بات کا نور الگ ہوتا ہے. ابا کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی میں نے چھوڑا نہیں. جو قصہ کل بیان کیا تھا وہ اگر آج بیان کریں گے پھر سے، فجر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کام آیا. 35 سال تک ہمارے والد صاحب نے فجر کا بیان کیا ہے. 35 سال آدھی زندگی تقریباً. 68 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا ابا کا. 33 سال تک، 33 سال کا عرصہ بہت بڑا لمبا ہوتا ہے. اور پھر نظام الدین میں بیان کرنا، اور گرمی کے دنوں میں بیان کرنا، اجتماعی بیان کرنا تو بہت آسان ہے. ہر آدمی تیار ہو جاتا ہے، مارو نام آئے، مارو نام آئے، مارو نام آئے. ایک جملہ یاد رکھنا جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ممبروں پر بیٹھنے والے وہ بہت بہت خطرے میں ہیں، اور عوام کے ساتھ رہنے والے وہ خطرے میں نہیں. یہ ابا بھی فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب بھی فرماتے تھے. اس لیے سب کی تربیت کی ضرورت ہے. پھر ابا نے فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے دست آ رہے تھے، تو دوران بیان میں اٹھ کر چلا گیا. تو حضرت جی نے مجھے، میں یہاں سے اٹھا تو حضرت جی نے میرا ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے ہیں مولی عمر؟ تو حضرت مجھے دست آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جاؤ، فارغ ہو کر سیدھے یہیں آ جائیے. اب اتنا بڑا آدمی ان کو یہ کہہ رہا ہے. مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام تھا، ابا کا ان کے مقام میں کوئی مقام نہیں ہے، تو شاگرد ہیں، وہ جلدی آ جائیے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ یہ پان کھلاؤ، جب تک مولی عمر نہیں آئیں گے ہم بیان نہیں شروع کریں گے. اور مجمع بھرا ہوا. اس زمانے میں مرکز سے بہت بھیڑ رہتی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے بھرا ہوا مجمع. تو ابا فرماتے تھے جب تک میں فارغ ہو کر نہیں آیا تب تک حضرت نے بیان شروع نہیں کیا. میں فارغ ہو کر آیا، بیٹھا، اور میں نے قلم لی، کاپی لی، اور پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا تب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بولنا شروع کیا. یہ طلب ڈالی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ابا فرماتے تھے کہ انہوں نے جو میری تربیت کی، طلب کی، جہاں پر بھی جاؤ ہمارے پاس ان کے انتقال کے بعد کاپیاں آئیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سارا جو ان کا اثاثہ تھا، یا جو ان کی کتابیں تھیں، یا جو ان کی کاپیاں تھیں، بہت کاپیاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی لکھی ہیں، وہ تو ہمارے پاس آئی. ہم نے دیکھنا شروع کیا تو اتنے باریک 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 چیزیں، فلاں وقت یہ کہا، فلاں وقت یہ کہا، فلاں وقت یہ کہا. ایک اللہ کا نظام تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا عمر صاحب عالم پوری سے عالمی طور پر اللہ کو کام لینا تھا. وہ نظام بنایا اللہ نے. تو طالب جو ہے یہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا، اور قانے یہ کبھی اوپر نہیں جائے گا، نیچے نہیں آئے گا، وہ لٹکا اٹکا رہے گا، وہ ان سے دوڑ بھی نہیں رہے گا. آج کس کو میں نے خبر چھینا، آج جس کو خبر چھینا. اور ناقد یہ ہمیشہ محروم رہے گا. مشرکین مکہ محروم کیوں ہوئے؟ تنقید کی وجہ سے. حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے. حسد، تنقید، یہود، نصارہ یہ سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. حسد من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق. حسد تھا.
کہ سارے انبیاء جو ہے بنی اسماعیل یہ یہود نصارہ میں آئے ہیں اور یہ کیسے قریش میں آ گئے، یہ کیسے بنی اسماعیل میں آ گئے؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، تو جتنے بھی گورے ہیں نا گورے، آپ دنیا میں امریکہ میں دیکھا ہوگا، گورے لندن میں دیکھا ہوگا، یہ سارے کے سارے وہ 70,000 نبیوں کی نسل ہے۔ کون سے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بنی اسماعیل میں، چونکہ یہاں اسماعیل علیہ السلام آ گئے تھے، یہاں وہ نسل چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اور دین کو اللہ نے دنیا میں چمکایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، باقی سب چیزیں ختم ہو گئی، باقی سارے ادیان ختم ہو گئے اور یہ باقی رہا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کے اوپر کی طلب۔ ہمیشہ یاد رکھنا، طالب کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ آپ کو نصیحت کرتا ہوں، کسی مجلس میں بھی جاؤ طالب بن کر بیٹھو، کانے اور ناقد بن کر مت بیٹھو۔ سلمان فارسی کو جو ہدایت ملی ان کی طلب پر، سہیب رومی کو جو ہدایت ملی ان کی طلب پر۔ سہیب رومی تو روم کے تھے اور پانی کے جہاز میں معمار تھے۔ پانی کا جہاز ہوتا ہے، اس میں الیکٹریشین بھی ہوتا ہے، اس میں معمار بھی ہوتا ہے، اس میں بڑھئی بھی ہوتا ہے، اس میں کارپینٹر بھی ہوتا ہے، جو بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ تو سہیب رومی جو ہے یہ رومی جہاز کے اندر کام کرتے تھے۔ جہاز ڈوبا، یہ تیرتے تیرتے جدہ پہنچ گئے اکیلے، اور وہاں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ پاک، مجھے ایسا لگ رہا ہے تیرے پاس آنے کا میرا وقت قریب ہو گیا ہے، لیکن یہ اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہے تو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دے، اچھا پیر دے دے، لیکن اچھا پیر۔ سمجھ گئے نا، آج کل لوگوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے اور عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہے۔ تسبیح ہاتھ میں لے لی، برقع پہن لیا اور وہ پرس لے لیا، آپا بن گئی۔ کیا آدمی نے سرما لگا لیا اور لاٹھی لے لی، پیر بن گیا؟ اللہ پیر بناتا ہے، اللہ آپا بناتا ہے، اللہ چھانٹتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اچھا آدمی مجھے دے دے، تو لوگوں سے پوچھا کہ ابھی میں یہاں آیا ہوں، یہاں کوئی بستی ہے؟ جدہ میں تو کوئی بستی تھی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں، یہاں سے قریب مکہ ہے، یہ پہاڑ کو عبور کرو، یہ پہاڑ کو جاؤ تو وہاں ایک اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کا نبی ہے، تو تم جاؤ اور جا کر جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ سہیب رومی کہتے ہیں کہ میں آیا تو حرم تو خالی تھا، کوئی بھیڑ بھاڑ تو تھی نہیں، بیٹھا رہا دیکھتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضور بھی بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ شاید یہی ہے اللہ کی نبی۔ جا کے بیٹھ گیا، بھی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ حضرت میرا جہاز ڈوب گیا، جان اللہ نے میری بچائی، اب میں یہاں آیا ہوں، تو آپ جو ہے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ دعوت دی، فوراً مسلمان ہو گئے۔ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، وہ طلب نے ان کو کہاں تک پہنچایا؟ کتابوں میں لکھا ہے ہنی اللہ کا یا سہیب، سہیب تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں حوض کوثر کے جو اوپننگ سیریمنی ہوگی وہ سہیب کے ہاتھ سے ہوگی۔ یہ درجہ دیا، سب انتظار میں کھڑے ہوں گے، ابوبکر عمر سب، یہ کہا این سہیب، سہیب کہاں ہے؟ اوپننگ سیریمنی اس کے ہاتھ پر ہوگی، افتتاح۔ قربانی کی، طلب بھی تھا، قربانی بھی کی۔ اس قربانی کے نتیجے میں ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل تھی۔ کسی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہونا وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا، یعنی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ مومن ہے۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات جب بھی اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائیں اور روزہ اقدس پر حاضری ہو تو وہاں جا کر ایک مرتبہ زور سے یہ پڑھ لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ آپ جب کلمہ پڑھو گے تو قیامت کے میدان میں حضور گواہی دیں گے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا اس نے۔
یہ وہاں ہم سے جو ملنے آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس لیے ان کے مسلک میں نہیں ہے جہاں وہ دوسرے علماء، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، تو زور سے ذرا کلمہ پڑھ لو تاکہ حضور خود گواہی دے۔ تو یہ صہیب رومی جو تھے یہ حضور سے چمٹے رہے، حالات آئے چمٹے رہے، یعنی کتنا بڑا درجہ ہے، میں کہہ رہا ہوں صہیب رومی صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یوں کہا کہ حضرت اب میں تو حبشہ جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بہت حالات خراب ہیں یہاں کے، مکہ کے بہت تنگ کرتے ہیں، بچیوں کو تنگ کرتے ہیں، گھر میں تنگ کرتے ہیں، پتھر بازی کرتے ہیں، اسلام مجھے اجازت دے دے کہ میں جو ہے حبشہ چلا جاؤں۔ اس نے فرمایا بھی تھوڑا اور صبر کر دو، تھوڑا ٹھہرا دے، میں صبر کر ہی نہیں سکتا، میری بچیاں ہیں، میرا گھر ہے، میرے والد ابو قحافہ، ان کے والد ابو قحافہ کے صدیق اکبر کے نابینا ہو گئے تھے، لیکن دل میں طلب تھی۔ طالب کبھی بھی محروم نہیں رہے گا، بس یہ میرا پوائنٹ یاد رکھنا، آج کا سبق یہ کہ طالب کبھی بھی محروم نہیں رہے گا، مدرسے میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، اس کو خاتمہ میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، دعوت کے کام میں تبلیغ میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، اجتماع میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، مشورے میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا، حرم میں جائے گا تو وہاں سے مل جائے گا۔ میں صہیب رومی کا درجہ بتا رہا ہوں۔ تو صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے میری بچیوں کو لیا، میرے گھرانے کو لیا، اور گھرانے کو لے کر میں تو حبشہ روانہ ہو گیا۔ اب حضور اکیلے رہ گئے یہاں مکہ میں، ابھی حبشہ پہنچا نہیں تھا، راستے میں مکہ میں کوئی بڑا بہت چودھری ملا، مشرک تھا وہ، لیکن ابو بکر سے محبت تھی، یہ سارے کے سارے مشرک تھے، رہے بعد میں صدیق اکبر تو مسلمان ہوئے۔ تو ابو بکر کہاں جا رہے ہو تم حبشہ؟ کیوں رہا بھائی تیرے دوستوں نے، تیرے ساتھیوں نے بہت ستایا، اب میں نے تو ہمارے پیر صاحب سے نبی سے اجازت لے لی، اب میں حبشہ جا کر زندگی گزاروں گا۔ اس نے کہا تجھے ستایا؟ میں ذمہ دار ہوں، میں اس تاجر نے کہا مکہ کا تھا، میرے ساتھ چل واپس، کوئی فکر مت کر، میں اگر تمہیں پناہ دے دوں گا تو کوئی مائیں کا لال ایسا نہیں ہے جو میلی نگاہ سے تمہیں دیکھے۔ اس کا بٹوی تھا، دادا کہتے ہیں دادا، یعنی سب جگہ جو ہے وہ مکہ والے گھبراتے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس آ گئے، اور مکہ میں اس نے اعلان کر دیا ابو بکر کو لے کر میں آیا ہوں، اس کی بیٹیوں کو لے کر میں آیا ہوں، اس کے بوڑھے باپ کو لے کر میں آیا ہوں، میں نے امن دیا، خبردار کسی نے میلی نگاہ سے دیکھا تو مکہ والے سے جمع ہو گئے، ارے تم کیسے لے کر آئے، بڑی مشکل سے بھگایا تھا اس کو، کوئی بول نہیں سکتا۔ اچھا ایک شرط لگاؤ، مکہ والوں نے کہا ابو بکر پر ایک شرط لگاؤ، حضور کو پتہ نہیں ابو بکر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہمے ہوئے تھے، حضور کو پتہ نہیں کہ عائشہ سے تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، ابھی تو چھوٹی تھی وہ، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہو بکر آئے ہیں، اور اس مکہ والوں نے شرط لگائی اپنے گھر میں عبادت کریں، حرم میں نہ کریں۔ وہ چودھری نے کیا کہا، ابو بکر ذرا گھر میں پڑھ لینا نماز، حرم میں مت آنا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن حق ہوتا ہے، حق کے اندر کشش ہوتی ہے، کھینچتا ہے، جب بات حق ہوگی اسے کھینچے گی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے گھر میں پڑھنا شروع کیا، لیکن گھر میں کیسا، کمرہ ہے، باہر آنگن ہے، تو آنگن میں صدیق اکبر بیٹھ جاتے تھے قرآن وغیرہ، یہاں حضور کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے، ایک تو حضور کو پتہ چل گیا تو حضور میں خوش ہوں گے، چلو ابو بکر تو آ گیا۔ میں صہیب رومی کا درجہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے میں قصہ سنا رہا۔ صدیق اکبر تہجد پڑھتے تھے اپنے آنگن میں، تو مکہ کے مرد اور عورتیں وہ قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اجتماعات میں قرآن پڑھتے تھے تو کئی اجتماعات ایسے ہوتے تھے
کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کا مجمع ہوتا تھا سیلون میں، ہندو زیادہ مسلمان کم. تو پوچھتے تھے تم لوگ کیوں آئے؟ بولے بڑی میاں کا قرآن سننے آئے ہیں، حالانکہ سمجھتے کچھ نہیں، حق میں اللہ نے کشش رکھی ہے. تو صدیق اکبر جو قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مکہ والے سارے گھیر گھٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے. تو شکایت کی مکہ والے نے وہ تاجر سے کہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تم نے کہا تھا حرم میں نماز مت پڑھنا، حرم میں نہیں پڑھ رہا ہو، گھر میں پڑھنا، گھر میں تو کوئی بھی آدمی عبادت کر سکتا ہے. اب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی کہ ایسے ایسے دھمال چکڑی چل رہی ہے مکہ میں. اب نے وہ کر آ گیا، حبشہ کا سفر پورا ہو گیا. ارے حضور آدھے راستے سے واپس آ گیا. پھر اب عائشہ کی روایت ہے، عائشہ کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آئے. عام طور سے دوپہر اور میں چھوٹی سی تھی، اسما اور عائشہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے. اتنا پتا ہے کہ اللہ کے نبی، لیکن کیا بات کریں گے، کیوں آئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، تو کچھ پتا نہیں. دوپہر کے وقت میں آئے، صدیق اکبر جو کھڑے ہوئے، بہت اکرام کیا، احترام کیا، بٹھایا اور پھر سارا قصہ سنایا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پرائیویٹ بات کرنے آیا ہوں، بچیوں کو ہٹا دیا. تو صدیق اکبر نے کہا یہ میری بچیاں ہیں اور انشاءاللہ کسی کو کہے گی نہیں، اور اگر میں ہٹاؤں گا تو انہیں برا لگے گا. لڑکیوں کو زیادہ برا لگتا ہے، تو ذہن میں رکھنا. حضرت فاطمہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہا حضرت میں اندر نہیں آؤں گی. ارے بیٹا اندر آ جاؤ. میں اندر نہیں آؤں گی، علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. اچھا علی کی شکایت کرنی ہے تو گھر میں آ کے کرو نا. نہیں 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 نہیں، باہر ہی کھڑے رہو. روٹھی ہوئی تھی حضرت فاطمہ. تو حضور نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہا نہیں میں اندر نہیں ہوں. بچہ ماں عائشہ نے، ام سلمہ نے، حضرت میمونہ نے سب سمجھا بیٹا اندر آ جاؤ، اندر آ کر بات کرو. ماں عائشہ نے، فاطمہ نے کہا کہ نہیں آپ خود نکلے باہر. اچھا بیٹا بولو کیا شکایت ہے؟ ابو جی کئی دنوں سے ایک بات ان کی زبان پر آتی ہے، مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. ابو جہل کی اولاد جو ہے بہت خوبصورت تھی، وہ بھی خوبصورت تھا اس کا اولاد. حضور نے فرمایا یہی شکایت ہے نا بھائی، یہی شکایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. ہاں یہی ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، اس کا دین کیسا ہے یہ بتاؤ. دین کیسا ہے؟ نماز، قرآن، تہجد، اخلاص نہیں، وہ تو ٹاپ ون ہے دین پر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. مدینہ منورہ میں جب کسی کو یعنی بلانا ہوتا مسجد میں تو یہ اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ. ایک تو اذان ہے، ابھی اذان کا وقت نہیں ہے، لیکن حضور کو کچھ اعلان کرنا ہے تو پرائیویٹ اعلان کرنا ہے، کوئی بات کہنی ہے تو یہ جملہ کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. آج بھی مدینہ منورہ میں جو صلاۃ استسقاء، صلاۃ کسوف ہوتی ہے تو یہی جملہ کہتے ہیں الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، صلاۃ استسقاء کا، کسوف کا، خسوف کا. یہ حضور کے زمانے سے یہ روایت وہاں چلی آ رہی ہے. اب الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ یہ اعلان ہوا تو سب آگے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں فاطمہ نے جا کر شکایت کی ہے اور اتنا اثر لیا ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کیا جی میری بچیاں ہیں، میں اگر یہ کہوں گا کہ تم ذرا وہاں چلے جاؤ، انہیں وہ اثر لے گی اور یہ میری بچیاں ہیں کہیں کہیں گی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حضرت فاطمہ کا قصہ پورا کر لوں. پھر حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے. جنت کی عورتوں کے سردارن ہیں، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی وغیرہ وغیرہ. علی کہتے تھے میں اخیر میں بیٹھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ آج بھانڈا پھوٹا ہے سر.
میں سیدھا بیان سن کر گھر پر گیا، حضرت فاطمہ بھی آئی، اور آتے ہی میں نے کہا مجھے دوسری شادی نہیں کرنی ہے، آج میری اصلاح ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا میرے مرنے کے بعد کرنا، اور میرے مرنے سے پہلے تمہاری منگنی کر کے جاؤں گی میں۔ چنانچہ اپنے انتقال سے پہلے منگنی کی اور بات کی حضرت علی سے، فلاں لڑکی میں نے چھانٹی ہے تمہارے لیے، میرے انتقال کے بعد تم جو ہے اس سے نکاح کر لینا، ایک شرط پر، ایک رات اس کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا۔ یہ شرط لگائی تھی حضرت فاطمہ نے حضرت علی پر، ایک رات وہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، خاندان کی لڑکی تھی، اور ایک رات حسن حسین کی۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت علی میری بچیاں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا وہاں چلے جائے بات کروں، تو کوئی بات نہیں۔ میں عائشہ کہتے تھے ہم چھوٹی سی تھی، چھوٹی کیا جیسے عائشہ کہتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر، جبریل ابھی آئے تھے میرے پاس اور یوں کہا کہ تم ہجرت کر لو، ہجرت کی کئی جگہیں مجھے بتائی گئی، مدینہ منورہ طے ہو گیا ہے، وہاں ہجرت کریں گے۔ تو میں نے پوچھا میں اپنے ساتھ کس کو لوں، میں اپنے ساتھ سفر میں کس کو لوں؟ تو وہاں سے کہا گیا ابو بکر کو لو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ابو بکر کو اپنے ساتھ لو۔ اس لیے اٹھنی تم تیار کرو، میں بھی اٹھنی تیار کرتا ہوں، نہیں یہ فرمایا میری بھی اٹھنی تم تیار کرو، تمہاری اٹھنی بھی تم تیار کرو، اور جو ہے یعنی سفر کی تیاری کرو۔ اٹھنی کے دینے کے لیے پیسے ابھی میرے پاس نہیں ہیں، مدینہ منورہ پہنچ کر پیسے دوں گا، یہ حضور نے فرمایا۔ اب یہ اطلاع خاص لوگوں میں ہو گئی، سہیب رومی خدمت میں تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ ہجرت ہو رہی ہے، چپکے سے ہجرت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سہیب رومی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ اور ابو بکر دونوں ہجرت کے لیے جا رہے ہو تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں، یہ درجہ گر رہا۔ دیکھو سمندر میں ڈوب رہا تھا آدمی، دل میں طلب تھی، اٹھا کر مکہ پہنچا ہے، اور یہاں سے وہ حضور سے بات کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ اور ابو بکر دونوں ہجرت کر کے جا رہے ہو تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم دونوں چپکے سے جا رہے ہیں، ہم تینوں اگر نکلیں گے مکہ والوں کو پتہ چلے گا تو وہ پیچھا کریں گے، اچھا یہ ہے کہ تم الگ نکلو، ہم دونوں الگ نکلتے ہیں اور فلاں پہاڑ کے پاس آگے جا کر ہم مل لیں گے۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں نا بھائی فلاں پیٹرول اسٹیشن پر ملاقات کریں گے، یہ حضور نے کہا فلاں پہاڑی پر جا کر ہم تین مل لیں گے، پھر تین ساتھ چلیں گے وہاں سے۔ سہیب رومی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تو نکل گئے، سہیب رومی پکڑے گئے، مشرکین مکہ ڈھونڈنے نکلے تھے حضور کو، لیکن دیکھ لیا کہ یہ بھی مدینے کی طرف جا رہا ہے، اس کو ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر بہت مارا، درخت سے باندھ دیا۔ اس طرف کہاں جا رہا ہے؟ بتا محمد کا ہے؟ بھائی مجھے کچھ پتا نہیں محمد کا ہے، میں تو ارادہ کیا کہ تھوڑا ٹہلوں۔ نہیں تو جو ہے یہاں جا رہا ہے، مطلب تو مدینہ جا رہا ہے۔ مدینہ جانا اس وقت میں جرم تھا، کوئی مدینہ منورہ جائے اس کا مطلب کہ مکہ کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، مجرم۔ سہیب رومی نے کہا، اب ان کا درجہ دیکھو سہیب رومی کا، سہیب رومی نے کہا کہ دیکھو مجھے تو جانا ہے مدینہ، لیکن یہ کہ تمہیں مال کی ضرورت ہے، تم مجھے قتل مت کرو، میں نے مکہ مکرمہ میں مال چھپایا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، اور وہ مال جو ہے چونکہ روم کے تھے نا، رومی لوگ جو ہے تاجرانہ ذہن کے ہوتے ہیں، وہ مال جمع کیا تھا انہوں نے، تو میں نے فلاں جگہ چھپایا ہے، اور مکہ میں ایک لڑکی ہے اس کا نام یہ ہے، اس کو معلوم ہے وہ خزانہ کہاں ہے، تم لڑکی کے پاس چلے جانا، اس کو پوچھنا سہیب رومی کا مال کہاں ہے، وہ دکھائے گی، سارا مال نکالو، سارا مال تم مکہ والے لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں تو سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، بھئی جب تک تمہیں مال نہ ملے مجھے چھوڑنا مت۔ سہیب رومی نے کہا جب تک مال نہ ملے مجھے چھوڑنا مت، لیکن مجھے کھانا تو کھلاؤ، کھجوریں تو کھلاؤ، اتنا مارا ہے کہ خون وغیرہ نکلا ہے میرا، کچھ تو کرو، مال تو میں نے تمہیں دے دیا۔ چنانچہ 4-5 تھے مکہ والے دادا قسم کے،
2 तो ठहरे शोएब रूमी के पास और 3 गए वो लड़की के पास। वहां जाकर कहा शोएब रूमी, तो उस लड़की ने कहा कि माल तो है लेकिन कोई अलामत है, पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो भागे भागे आए, अरे वे कुछ लिख कर दे। तो उस जमाने में पतरे पर या किसी चीज पर कोई चीज लिखी जाती थी, वो लिखकर उन्होंने दे दिया। कोई निशानी होती थी, वो निशानी दे दी, रुमाल की निशानी, ये निशानी, वो देकर वो लोग गए। उसने जो बताया यहाँ खजाना है, खोदा, सारा माल निकला। सारा माल मक्का वालों ने आपस में बांट लिया। यहाँ आकर शोएब रूमी को छोड़ दिया। जा, शोएब रूमी कहते हैं कि मैं अकेला मदीना मुनव्वरा चला, कोई नहीं। मैं ढूंढता रहा कि रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाते, तो हुजूर भी नहीं मिले। तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ तक कि मैं कुबा पहुँचा। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई या मोहम्मद अहमद नामी आदमी कोई है? फरमाया हाँ हाँ, वो हिजरत करके आए हैं, के लिए आए हैं और फला घर में ठहरे हैं। अच्छा, मैं चला गया वहाँ। जब कमरे में गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हुजूर ने जब मुझे देखा तो हुजूर उनने मुस्कुराए, माशाअल्लाह। अरे जुमला कहा, रबी हल बे अबा यहया, रबी हल बे अबा यहया, रबी हल बे अबा यहया। ए अबू यहया, तूने जो तिजारत की अल्लाह के साथ वो कबूल होगी। इनके बेटे का नाम यहया नहीं था, लेकिन हुजूर ने कुन्नियत ऐसे ही कह दी, रबी हल बे अबा यहया, यानी यहया का अब्बा। तो यहया का अब्बा तो थे नहीं है, लेकिन हुजूर की जुबान से कहा रबी हल बे अबा यहया, रबी हल बे अबा यहया। अरे अबू यहया के अब्बा, तेरी तिजारत जो तूने अल्लाह के साथ की वो अल्लाह ने कबूल कर ली है और तेरे बारे में कुरान की आयतें नाज़िल हो रही है। वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। ये आयत शोएब रूमी के बारे में नाज़िल। दरिया में डूबने वाला आदमी, हिदायत की तलब थी और इसके बारे में कुरान की आयतें नाज़िल हो रही है। वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की मर्जी के खातिर अपना माल छोड़ देते हैं। सारा माल छोड़ दिया ना, सब कुछ बिल्कुल जीरो बनकर आ गए मदीना मुनव्वरा हिदायत के खातिर। कोई मुकाबला नहीं किया, कोई बात नहीं, ले लो माल, मैं नबी को नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। तो शोएब रूमी ने कहा, मनिल्लज़ी अख़बरक या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि तेरी बैत को अल्लाह ने कबूल कर लिया। ये शोएब रूमी आखिर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इतना बड़ा दर्जा मिला, इतना बड़ा दर्जा मिला कि बड़े बड़े सहाबा की जब मौत होती थी तो जनाज़े की नमाज पढ़ाने के लिए शोएब रूमी को बुलाया जाता था। होता है अल्लाह वाला जनाज़े की नमाज पढ़ाए। तो बड़े बड़े सहाबा, बहुत पुराने पुराने काम करने वाले, जब उनका इंतकाल होता था, इंतकाल का वक्त करीब होता था तो उनके खानदान वाले कहते थे, सुहेब कहाँ है? सुहेब कहाँ है? सुहेब बड़ा करीब की बस्ती में, फिर उन्हें लिया। अब जान निकल रही है, ये जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। आप देखो, बड़ा किताबों में आपको मिलेगा, तारीखी किताबों में, कि बड़े बड़े सहाबा की जनाजे की नमाज इन्होंने पढ़ाई। ये तलब तालिब कभी पीछे नहीं रहेगा, ये मेरी बात याद रखना। कभी भी ज्यादा मौलवी बनने की फिक्र मत करना। ज्यादा मौलवी बनने की फिक्र मत करो, तो फिक्र में रहोगे ना तो आदमी ये उस उधड़बुन में रहेगा, कुछ कर नहीं सकेगा। सीधा सादा आदमी मोमिन रहे, हिदायत की तलब हो, दीन की तलब हो, दिल की खिड़की खुली रहे। जिसके दिल की खिड़की खुली रहती है, अल्लाह उसके दिल में हिदायत डाल देता है। इसलिए हदीस की दुआओं में क्या है? अल्लाहुम्मा इफ्तह अक़फाल क़ुलूबिना, ये हदीस की दुआ है। अल्लाहुम्मा इफ्तह अक़फाल क़ुलूबिना, अल्लाह हमारे दिल की खिड़कियों को तो खुला रख। दिल की खिड़की खुली होगी तो आदमी को अल्लाह हिदायत देगा। इसी हिजरत के मौके के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दो डाकुओं पर गुजर हुआ। डाकू अच्छे थे,
دل کے پاس صاف تھے، لیکن وہ غبار پڑا ہوا تھا، لوگوں کو قتل کرتے، مال لے لیتے۔ تو روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پیسہ لاؤ، اور کہا ابو بکر کو بھی قتل کریں گے، آپ کو بھی قتل کریں گے، پیسہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ کا نام تو بتاؤ۔ فرمایا مہانان، ہمارا نام ہے مہانان، یعنی ذلیل لوگ، ہم ذلیل ہیں۔ آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان، تم تو عزت والے ہو۔ بس اتنا جملہ کہا، دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اسلام داخل ہو گیا۔ اب وہی ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کوئی بات آئے اللہ کی بات پہنچاؤ، اور کوئی بات آئے تو ڈھنگ سے اور حکمت سے بات کرو، دادا گیری سے نہیں۔ لا تساعد خدک للناس، غلط جملے مت کرو، اچھی بات کرو۔ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے، یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ زبان کی حفاظت۔ حضور نے ایک ہی بات کہی، لا 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 لا، ارے تم ذلیل لوگ نہیں ہو، بل انتم مکرمان، تم تو عزت والے ہو۔ جب ہجرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ابو بکر ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک مشرک لڑکا ساتھ تھا۔ وہ رستہ بتا رہا تھا، آپ نے اس سے شرط لگائی کہ جگہ مدینہ منورہ جانا ہے، لیکن جو رستہ عام ہے اس سے نہیں جانا، ہمیں اندر اندر گلیوں گلیوں سے تو لے جانا، وہاں کچھ لوگوں کو بتا بھی چلے گا، مکہ والے عام رستے پر ڈھونڈیں گے اور ہم وہاں سے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لڑکے نے کہا میں اندر کا راستہ جانتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ڈاکو آتے ہیں تو ان کے ساتھ تو میری سیٹنگ ہے، ہوتی ہے نا انکم ٹیکس والوں کے ساتھ سیٹنگ، اور اب وہ ایئرپورٹ کے اوپر وہ ہوتے ہیں کسٹم والے، ان کے ساتھ سیٹنگ، تو جگہ میری ان دونوں کے ساتھ تو سیٹنگ ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں پہچانتے، اس لیے میں اس کا رسک نہیں لیتا، وہ آپ کی ذمہ داری، آپ نے ہونا چاہیے۔ یہ تو ڈاکو تھے، تو وہ لڑکا تو نکل گیا، سامنے جا کر کھڑا رہا ان کے انتظار میں، اور یہاں ان دو ڈاکوؤں نے حضور کا احترام کرنا شروع کیا۔ وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ دونوں ڈاکو قتل کریں گے ان دونوں کو، لیکن حضور کا سامان اٹھایا اور اپنی جگہ رکھا، غار میں پانی پلایا، یہ کیا۔ پھر ایک ڈاکو نکلا اور اس کو کہا بھائی آجا آجا، اس نے کہا میں یہی کھاؤں بھائی۔ وہ گھبرایا کہیں میری باری آ جائے گی، ماریں گے مجھ کو، بھائی تو یہاں آجا ہمارے پاس۔ نہیں میں نہیں آتا۔ وہ ڈاکو جا کر اسے پکڑ کے لایا، یہ تو بہت بڑے آدمی ہے، تو آ۔ اس کا بھی اکرام کیا، احترام کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور حضور نے کہا تم لوگ مدینہ میرے پاس آنا، لیکن وہاں مشغول رہوں گا، تو یہ مت کہنا مکرمان آئے ہیں، یہ مت کہنا مہانان آئے ہیں، بلکہ یہ کہنا مکرمان آئے ہیں۔ بعد یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ وہ اندر کی طلب ہوگی تو جہاں پر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، طلب ہوگی تو جہاں پر بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سبق پہنچا دے گا، اور خیر کی بات پہنچ جائے گی اس تک، وہ چل پڑے گا۔ اور اگر طلب نہیں ہوگی تو حرم میں ہی محروم رہے گا۔ ابو جہل حرم میں محروم رہا، ابو طالب حرم میں محروم رہے، خدیجہ کو مل گئی ہدایت، صفوان ابن امیہ کو مل گئی، آخر میں آئے صفوان ابن امیہ، لیکن دل میں طلب لیے ہوئے تھے، دل کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی رکھی تھی کہ یار
ہم مخالفت تو کرتے ہیں لیکن سچ تو یہ آدمی ہے۔ اب دیکھو آگے بڑھے تو آگے سراقہ ابن مالک ملے، یہ دو تو مسلمان ہو گئے ڈاکو۔ سراقہ ابن مالک ملے، سراقہ ابن مالک، اور حضور کے قریب تک یہ آدمی پہنچ گیا تلوار لے کر۔ صدیق اکبر نے کہا حضرت پکڑے گئے، آپ نے فرمایا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، ہم کو غلط کام نہیں کر رہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو فکر مت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل قریب آنے لگا تلوار لے کر تو حضور نے کہا کہ اللہم اسرعہ، اے اللہ اسے پچھاڑ دے۔ اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ اس زمانے میں اگر گھوڑے کا پاؤں دھس جائے سمجھ لو کہ آدمی ناکام ہو گیا، کیونکہ گھوڑا چل ہی نہیں سکتا، تو ریس میں کب تک دوڑے گا یہ آدمی؟ کہ اس کی موٹر ہی خراب ہو گئی، پینچر ہو گیا، تو کہاں سے بھاگے گا؟ رکنا پڑے گا اسے۔ تو وہ سراقہ جو ہے وہ سمجھ گئے کہ ان کی مجھے بد دعا لگی ہے، کہ یہ کہا کہ دیکھو محمد میں آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اب میں نہیں کہوں واپس چلا جاؤں گا، میرے گھوڑے کے پاؤں آپ نکلوا دیجیے تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے گھوڑے کا پاؤں نکال دے، وہ گھوڑے کا پاؤں نکلے تو پھر اسے گرمی چڑھی، 100 اونٹوں کی گرمی تھی۔ وہ مکہ والوں نے کہا تھا جو محمد اور ابوبکر کو قتل کر کے آئے گا، گردن لے کر آئے گا، 100 اونٹ ہم دیں گے۔ 100 اونٹ کا کیا مطلب؟ 100 BMW، یہ مطلب ہے۔ جیسے ہمارے یہاں BMW کی قیمت ہوتی ہے نا، وہ ایک ایک اونٹ کی قیمت ہوتی تھی وہاں۔ پھر سے گھر میں چڑھی، آپ نے پھر بد دعا دی اللہم اسرعہ، پھر دھس گیا، سمجھ گیا کہ اللہ کے لیے۔ یہ فرمایا کہ حضرت اب میں جو آپ کے پیچھا نہیں کروں گا، میں واپس چلا جاؤں گا، آپ میرے گھوڑے کو پاؤں نکلوا دیجیے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا کہ اے سراقہ، آج تو مجھے قتل کرنے کے لیے مکہ سے دوڑا ہے، تلوار لے کر آیا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ کسرا اور قیصر کے یعنی ان کے فتوحات ہوگی، مال آئے گا بہت کسرا کا، اور اس کے کنگن بھی آئیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج جنگل میں تو مجھے قتل کے لیے آ رہا ہے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ کسرا بھی فتح ہوگا، قیصر بھی فتح ہوگا، اس کے کنگن آئیں گے اور کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ فرمایا کسرا وہ فتح ہوگا؟ فرمایا ہاں، میرا دین ہر اس کچے پکے مکان میں اللہ پہنچائے گا جہاں ہوائیں پہنچتی ہیں، جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں آسمان پہنچتا ہے، ہر جگہ اللہ میرے دین کو پہنچائے گا اور تو بھی مسلمان ہوگا۔ تو سراقہ ابن مالک رو دی اور یہ فرمایا کہ حضرت آپ آگے جا رہے ہو، آگے میری باندیاں ہیں، غلام ہیں، میری بکریاں ہیں، میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ لے لینا وہاں سے۔ آپ نے فرمایا ہمیں تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ تم مکہ مکرمہ جا رہا ہے، مکہ والوں کو ہمارا پتہ مت بتانا کہ یہاں سے گزر رہے ہیں، اتنا۔ سراقہ ابن مالک کہتے تھے کنگن کنگن، جب میں نے سنا تھا وہ میرے دل میں چوٹ کر گئی بات۔ ایک زمانہ آیا یہ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جن کے اسلام لانے کا قصہ بھی عجیب و غریب ہے، لیکن زیادہ بیان لمبا نہیں کر سکتے ہم۔ بڑا عجیب و غریب ہے، ان کی موت کا قصہ بھی عجیب ہے، اسلام لانے کا قصہ بھی عجیب ہے۔ تو حضرت عمر نے جب سعد بن وقاص کے ساتھ کسرا فوج بھیجی تھی، اس میں یہ بھی تھی سراقہ ابن مالک۔ جب وہاں سے فتح ہو کر سارا مال آیا، مال غنیمت آیا، حضرت عمر جو ہے ممبر پر بیٹھے اور سارا کا سارا مال دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا تو غازیوں سے اس میں کسرا کے کنگن ہیں کہ نہیں دیکھو، تو انہوں نے کہا کسرا کے کنگن نہیں ہے۔ حضور نے کہا ہے کسرا کے کنگن آئیں گے، دیکھو۔ دوسری مرتبہ دیکھا نہیں ملے، تیسری مرتبہ دیکھا نہیں ملے، پھر ایک صحابی نے کہا ذرا یہ تھیلا کھولو، وہ تھیلا کھولا، اس میں سے ایک بٹوا تھا، اس بٹوے کے اندر وہ کنگن تھے کسرا کے۔ حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ۔ حضرت عمر نے دونوں کنگن لیے اور بلایا، این سراقہ ابن مالک، این سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک کہاں ہے؟
یہ سراقہ ابن مالک بھی اسی قافلے کے ساتھ تھے اور مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ تھا کیونکہ قافلے کے ساتھ گئے تھے. این سراقہ ابن مالک، این سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک کہاں ہے، سراقہ ابن مالک کہاں ہے. لایا گیا، لا کر حضرت عمر نیچے اترے اور ممبر پر ان کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا حضور نے تم سے کیا کہا تھا ہجرت کے وقت جب تم حضور کو قتل کے لیے جا رہے تھے. تو سراقہ ابن مالک نے روتے ہوئے سارا قصہ سنایا اور حضور نے مجھے یہ کہا تھا کہ سراقہ کسرا فتح ہوگا، اس کے کنگن آئیں گے اور تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرت عمر نے خود نے جو ہے ان کو دونوں ہاتھوں میں کنگن ڈالے، کہا ہاتھ اوپر کرو، چنانچہ ہاتھ اوپر کیا. پھر حضرت عمر نے کہا ھذا ما صدق اللہ و رسولہ، کہ اللہ نے جو کہا رسول نے جو کہا وہ سچ ہو کے دکھایا. آج سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں کنگن آ گئے ہیں. دیکھو معمولی سی کھڑکی بھی کھلی ہوگی نا تو اللہ دے دے گا. آج کا سبق کیا ہے؟ طالب بن کر رہو، کانے بن کر نہیں، ناقد بن کر نہیں کرنا، طالب بن کر. جب طالب بن کر رہو گے تو کبھی محروم نہیں رہو گے. جریر ابن عبداللہ البجلی یمن کا شہزادہ، یمن کا شہزادہ، بڑا آدمی. اس پر ایک چٹکلا سناتا ہوں، یہ تو حدیث کی بات نہیں ہے لیکن چٹکلا ہے. جس نام کے پیچھے یا جس شہر کے پیچھے یا جس قوم کے پیچھے نون آئے نا، نون یا تو ایک دم ٹاپ اوپر ہوں گے یا ایک دم نیچے ہوں گے، بیچ کے نہیں ہوں گے وہ. مثلا قرآن ٹاپ، رمضان ٹاپ، دین ٹاپ، برابر ہے. شیطان، قارون، سمجھ گئے؟ اب میرے بات میرے کہنے کا مطلب سمجھے؟ اسی طریقے پر ناموں کے اندر دیکھ لو، عدنان، عثمان، ان ناموں کا جا کے چیک کرنا، یا تو ٹاپ ہوں گے ایک دم نیچے ہوں گے، بیچ میں نہیں ہوں گے وہ. اسی طریقے پر میمن، سمجھ گئے نا بھائی، مومن، یا تو ایک دم اوپر یا ایک دم نیچے. اسی طریقے پر شہر ایران، یمن، یہ جتنے نون اخیر میں آئے گا یہ تو قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بعض لوگ نکالتے رہتے ہیں نا، عقلیں تو دنیا بھر میں اللہ نے لوگوں کو دیے، وہ کہتے ہیں ایک دم ٹاپ ہے ایک دم نیچے. تو یہ یمنی تھے جریر ابن عبداللہ، بڑے آدمی، شہزادے، بہت خوبصورت. اللہ اگر آپ کو اولاد دے یا آپ کے پوتے اللہ پیدا کرے یا تو دو نام ضرور رکھنا، جریر اور تمیم. اور اگر بہت بڑی نسل ہے تو 5 نام اور دے دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صحابہ کو کہا تھا، ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا سہیب، ہنی اللہ یا علی، ہنی اللہ یا ابا ذر. نہیں سہیب نہیں، مقداد. ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا علی، ہنی اللہ یا ابا ذر. 5 نام یاد ہو گئے؟ ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا علی، ہنی اللہ یا ابا ذر. ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم. لوگ جنت کی مشتاق ہے، لوگ جنت کی مشتاق ہوتی، جنت تم پر عاشق ہے، تم پانچوں پر. جنت کہتی ہے کہ اللہ کا کوئی آوے نہ آوے اپنی وجہ سے پانچوں کو میرے اندر بھیج دو، رکھو گے انشاءاللہ، برکت ہی برکت انشاءاللہ. اور جس گھر میں 2 فاطمائیں ہوں گی نا اس میں بہت برکت ہوتی ہے. اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. بعض زمانے میں فاطمہ کا نام اتنا چلتا تھا تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے، فاطمہ اول، فاطمہ دوم، فاطمہ سوم، فاطمہ رابع. ہمارے مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے رائے میں، ان کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی، ان کے بیانات بہت سنتے تھے، بہت محبت تھی. تو ان کے جتنے لڑکے ہوئے سب کے نام یوسف رکھے، یوسف اول، یوسف دوم، یوسف سوم. حضرت علی کے گھر میں بھی 2 فاطمہ ہیں، ایک حضرت علی کی اہلیہ فاطمہ اور حضرت علی کی والدہ بھی فاطمہ. کتنی خیریں ملی.
یہ مسلمان ہو گئی تھی بعد میں، ابو طالب کے انتقال کے بعد مسلمان ہوئی۔ ابو طالب کے انتقال سے پہلے اندر اندر مسلمان ہوئی تھی، لیکن ابو طالب سے ڈرتی تھی۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، وہ ڈرتی تھی، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا انہوں نے اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو یہ یمنی تھے۔ یہ کون؟ یہ جریر ابن عبداللہ دل میں طلب لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے، سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے۔ جب جریر ابن عبداللہ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہو شہزادہ آیا ہے، باہر کھڑا ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو کہا یہ دیکھا، لیکن ایسا کھچ پچ کمرہ تھا، چھوٹا کمرہ ایسا بھرا ہوا کہ جگہ بالکل تھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لو جریر یہ میری چادر ہے، کر کے چادر پھینکی حضور نے، یہ میری چادر بچھاؤ اور تم جو ہے بیٹھ جاؤ اس کے اوپر۔ تو جریر ابن عبداللہ بڑا آدمی تھا، انہوں نے جو ہے چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی، کہا کہ حضرت یہ آپ کی چادر ہے، اس پر میں بیٹھ نہیں سکتا، اس کا درجہ میرا سر ہے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ بن گئے صحابی، کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ طالب سر چھوڑے تل میرے والد صاحب رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے تھے، ابا فرماتے تھے سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، بیڑی پینے والے کو بیڑی کی طلب ہوتی ہے، گٹکا کھانے والے کو گٹکا کی طلب ہوتی ہے، پان کھانے والے کو پان کی طلب ہوتی ہے، چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے نا۔ بولے اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ گئی تو بھی اللہ محروم نہیں کرے گا۔ ہدایت کی طلب ہونی چاہیے۔ آج کا میرا سبق ہے طالب بن کر زندگی گزارو۔ سلمان فارسی 250 سال کی عمر ہوئی، سارے علماء کا اتفاق ہے، اتفق العلماء علی عمر سلمان الفارسی 250 سنہ، 250 سال کی عمر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین دیکھے انہوں نے، اور بعض علماء کا اس میں 300 سال کی عمر میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن 250 سال کی عمر میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کہتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے کہتے تھے کہ تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، سورج کو دیکھتے تھے کہتے تھے تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، ستاروں کو دیکھتے تھے کہتے تھے کوئی ہے تجھے پیدا کرنے والا۔ ایک ہی لڑکا تھا اس کے ابا والد کا، ایک ہی لڑکا، کوئی لڑکی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی نہیں، اور مال دنیا بھر کا۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اولاد کوئی نہیں اور مال دنیا بھر کا۔ شہزادہ سب سے بڑا رئیس آدمی یعنی وہاں فارس میں وہ تھے، ان کے والد کبھی بھی باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، دنیا باہر کی دیکھی ہی نہیں تھی سلمان فارسی نے، لیکن دل میں کیا کہتے تھے؟ دل میں کہتے تھے کہ اللہ ہے، اسی نے سارا بنایا ہے، لیکن کیسے پہنچوں اللہ تک؟ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ ڈھونڈتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کی زندگی پہلے کوئی اچھی نہیں تھی، روز ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا تو رات کو جو ہے کسی جگہ پر دونوں ملا کرتے تھے، پوری رات باتیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے تھے پوری رات، لیکن دل کے اندر کھٹک تھی میری کہ میں غلط راستے پر ہوں۔ دعا بھی مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں انتظار میں کھڑے رہے، کچھ کھانا وغیرہ لے کر دونوں وہیں کھڑے کھا لیتے تھے، پورا خراسان سویا ہوتا تھا اور یہ دونوں باتوں کے اندر وقت گزارتے تھے، زناکاری میں نہیں، باتوں میں، گپ شپ جسے کہتے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکی آئی نہیں، تہجد کا وقت ہو گیا۔ تہجد کا وقت ہو گیا تو تہجد کی اذانیں شروع ہوئی۔ جب ہمارے یہاں تہجد کی اذانیں تو ہوتی نہیں ہے، حرم میں اب تک ہوتی ہے، اب اللہ کرے تو کوئی مسئلہ کوئی کھڑا ہو، کوئی اس کو چلائے تو یہاں بھی تہجد کی اذانیں شروع ہوں، لیکن تو یہ تو حرکت والی بات ہے نا، کوئی حرکت کرے، ایسے تو کیسے ہوگی؟ مکہ مدینہ میں تو روزانہ ہوتی اہتمام کے ساتھ، دوسری مسجدیں وہاں بھی نہیں ہوئی، بڑی بڑی جو مسجد ہیں اس میں وہ لوگ کرتے ہیں اہتمام، لیکن حرمین میں تو شروع سے چلی آ گئی۔ وہ تہجد کی اذان ہوئی، جب تہجد کی اذان ہوئی تو عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آئے۔
کہ سارا شہر جو ہے تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے اور میں لڑکی کے انتظار میں ہوں. بس ایسا اتنا تھوڑا سا دل کے اندر چوٹ لگی. اذان پوری ہو گئی تو غیر سے آواز آئی, اے عبداللہ, ایک لڑکی کے خاطر تو نے کئی راتیں گوا دی, میرے خاطر بھی تو ایک رات دے دے, مجھے بھی تو ایک رات دے دے. بس ان کے دل پر چوٹ لگی, کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور بن گئے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اتنا بڑا آدمی بنا, امیر المؤمنین فی الحدیث, امیر المؤمنین فی الحدیث, امام بخاری کا استاد, امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد. امام ابو حنیفہ کے کئی شاگرد تھے جو ٹاپ 1 تھے, 50 شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. عبداللہ بن مبارک 19ویں نمبر پر تھے, ان کا نمبر 19واں تھا عبداللہ بن مبارک کا. پہلا نمبر امام ابو یوسف کا تھا, بعد میں امام محمد. یہ سب طلب والے تھے جو امام صاحب کو چپکے ہوئے تھے. تو سلمان فارسی کہتے تھے کہ میں کہتا تھا اللہ تو ہے لیکن تیرا ایڈریس مجھے معلوم نہیں. ایک دن باپ بیمار ہو گیا. باپ نے کہا بیٹا آج میری طبیعت بہت خراب ہے, باغ میں تھوڑا کام ہے, تو کام کر کے آ جا, لیکن جانا واپس آنا, کہیں ٹھہرنا نہیں. ہاں ابا. یہ نکلے. ایک کنیسا تھا, زندگی میں پہلی مرتبہ کنیسا دیکھا. وہاں کچھ لوگ باہر کھڑے تھے. بھائی تم لوگ کون ہو؟ یہ تو ہم یہود نصارہ ہیں. اچھا کیوں کھڑے ہو؟ یہ تو نماز کے وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے ہم. بہت اچھا, میں پڑھ سکتا ہوں نماز؟ ہاں ہاں کیوں نہیں, آ جاؤ. یہ بھی اندر چلے گئے. جب نماز ہو گئی تو جو امام صاحب تھے ان کے پادری, اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا مرکز, یہ دیکھو تعلیم ہے, تعلیم, طلب طلب طلب, تو اللہ اسے محروم نہیں کرے گا, دے دے گا. تو کہا آپ کا مرکز کہاں ہے؟ کہ ہمارا مرکز شام میں ہے. تو میں شام آ سکتا ہوں؟ میں ہاں ہاں, ہر مہینے ہماری جماعت جاتی ہے. اچھا یہ میرا ایڈریس ہے, جب بھی تمہارا شام جانے کا ارادہ ہو تو مجھے لیتے جانا. گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی. باپ غصہ ہوا, اتنے دیر کر دی تو نے بہت. فرمایا ابا ہم تو جو ہے آج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. ابا نے کہا اسی لیے تجھے باہر نہیں نکلتا تھا میں, چلو قید میں ڈال دو. قید میں ڈال دیا سلمان فارسی کو. لیکن سلمان فارسی کی بات کہتے تھے, یہ تیرا پتہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہاں, اپنا پتہ بتا, مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. اشارہ کر کے یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہاں, مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہاں, مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. جماعت جانے لگی شام. سلمان فارسی کو خبر ہوئی. انہوں نے اپنے باندیوں کو بلایا, باندیوں کو بلا کر سب کڑے بڑے توڑوائے, جیل توڑوائے, راتوں رات نکل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سناتے تھے سلمان فارسی. حضور کہتے تھے سلمان اپنے اسلام لانے کا قصہ سنو, تو سلمان فارسی سناتے تھے. حضور بھی روتے تھے, مائیں بھی روتی تھی. کہ حضرت میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی, میں ہارا نہیں, میں جاؤں گا حضور کے پاس, کہیں نہ کہیں سے اللہ مجھے پہنچائے گا. سلمان فارسی کہتے ہیں میں بھاگ گیا. جب میں بھاگا, اب جب بھاگنے کے بعد جو باپ میرا ڈھونڈنے نکلا, میں ملا نہیں. بڑا آدمی تھا. اعلان کیا باپ نے, سلمان کو پکڑ کے لایا تھا, تو اس کو انعام دیں گے, لیکن میں تو آہستہ آہستہ کر کے پہنچ گیا. شام پہنچ کر میں نے اعلان کیا اگر کوئی بڑے مولوی صاحب ہوں مجھے اپنی خدمت میں رکھیں تو ان کی خدمت کروں. تو لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے مولوی صاحب ہے تو اس کی خدمت میں چلا جا. میں اس کی خدمت میں 50 سال تک میں نے اس کی خدمت کی. کتنے سال بھائی؟ 50 سال کیوں, کتنا عرصہ تو کم ہوتا ہے. 50 سال تک. اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں قریب بیٹھا ہوا تھا, وہ مر گیا. مرنے کے بعد لوگ اس کو جنازے کے کام کے لیے آئے, دفنانے کے لیے. تو میں نے لوگوں سے کہا یہ تمہارا مولوی تھا لیکن بہت بدماش تھا. ہر مولوی کو بدماش کیسے کہتے ہو؟ یہ کہا یہاں میں تمہیں دکھاتا ہوں. یہ بہت بڑا پیر بن کے رہتا تھا لیکن شیطان تھا. یہ سلمان فارسی نے کہا. تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے پیر کو شیطان تو, ارے وہ تو میں جانتا ہوں کیسا تھا. آؤ یہاں یہاں لے گئے تو کئی مٹکے بھرے ہوئے تھے. دیکھو یہ پیسے تم سے وصول کرتا تھا, یہ مر گیا کم وقت
اور یہ سارے تمہارے زکوٰۃ کے یا تمہارے صدقات کے پیسے مٹکوں کے اندر. ارے ہاں، بہت بڑی رقم اس نے لوگوں سے لی ہے. لوگ غصے میں آئے اور اس کو جلا دیا. بولے خراب آدمی تھا. اب سلمان فارسی سے نیچے آ گئے. اب کہا ارے کوئی ہے جو مجھے پناہ دے کہ طلب. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طلب ہوگی نا طلب تو ہوائیں بھی تجھے سلام کریں گی، رستے بھی تجھے سلام کریں گے، اور ہوائیں تجھے عطا بتا بتائیں گی کہ یہاں جا یہاں جا. ایک نوجوان راہب تھا، کہا یہ آدمی اچھا ہے، چلا جا. میں وہاں چلا گیا. وہ آدمی لڑکا تھا لیکن بہت نوجوان، بہت اچھا تھا. وہ رات بھر تہجد پڑھتا. میں خدمت میں تھا. رات بھر عبادت کرتا، دعا مانگتا، اور ایک شعر پڑھتا. شہدت علی احمد انہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسل فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدره كل غمی. یہ اشعار پڑھتا تہجد میں. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسل. میں احمد پر مسلمان ہو گیا ہوں. احمد کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر لی ہے. ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. نبوت کا ملنا تو بہت دور کی چیز ہے، لیکن وہ ستاروں کے ذریعے سے انہیں پتہ چلتا تھا. راہبوں کو علمی کتابیں تھیں ان کے پاس، تورات انجیل کے ماہر تھے یہ لوگ. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسل. میں احمد پر مسلمان ہو گیا ہوں، وہی بتوں کو توڑنے والے ہیں. فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی. میری عمر نے وفاداری کی اور میں ان تک پہنچ گیا تو میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کا چچا بھائی بن کے رہوں گا، اس کا ساتھی بن کے رہوں گا. یہ اشعار سلمان فارسی سنتے تھے تو پوچھتے تھے استاد صاحب، استاد جی یہ احمد کون ہے؟ طلب. تو ڈانٹتا تھا تو کیا جانے احمد کون ہے، جا اپنا کام کر. کچھ دنوں کے بعد سانپ نے کاٹا اسے، اور راہب کو. مرنے کا وقت قریب آیا. جب مرنے کا وقت قریب آیا تو سلمان فارسی کہتے تھے میں قریب میں بیٹھا ہوا تھا، خدمت کر رہا تھا، تو اس نے آنکھیں کھولی. یہ کہا سلمان کاغذ قلم لے. کاغذ قلم لیا اور یہ کہا میں جو لکھاتا ہوں وہ لکھ. نمبر 1، میرا انتقال ہو جائے مجھے دفن کر دینا اور تو حجاز چلے جانا. حجاز کہاں ہے؟ جہاں پر پہاڑیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، وہاں چلے جانا. دوسرا، وہاں تجھے ایک نبی ملے گا، اس کا نام محمد احمد ہے، اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جانا اور میرا سلام بھی کہنا. تیسرا، اس کی کچھ علامتیں ہیں، وہ لکھ لے بیٹا، یہ انتقال سے پہلے اس کی کچھ علامتیں. نمبر 1، وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں. نمبر 2، وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لیتے. نمبر 3، ان کے شانے کے اوپر نبوت کی مہر ہے. بس یہ 3 علامتیں ہو جائیں اور حجاز میں ملے اور نام محمد احمد ہو تو دائیں بائیں دیکھنا ہی مت. وہ جو میں اشعار پڑھتا تھا نا، انہیں کے انتظار میں پڑھتا تھا میں. بس ہاتھ مسافر کر لینا اور مسلمان ہو جانا. یہ اس نے نصیحت کی، مجھے لکھوایا، میں نے محفوظ کر لیا اور اس کا انتقال ہو گیا. لوگ آئے، لوگوں نے کہا بھائی یہ اچھا تھا یا خراب؟ تو میں نے کہا بہت اچھا تھا. اچھا دفن کرو. چلو دفن کیا اس کو. اب میں باہر نکلا، بھائی مجھے حجاز جانا ہے. کون جا رہا ہے؟ ایک جماعت جا رہی تھی حجاز، ہمارے ساتھ چلو. ساتھ ہو لیا. میرے پاس ایران کے ہیرے تھے، جواہر تھے، سونا چاندی، مالدار آدمی تھے. تو سلمان فارسی تو اس کے ابا تو بہت مالدار تھے، بہت کچھ میں جھولے میں ڈال کے چلا تھا. تو لوگ دیکھتے تھے کہ یار کہ مالدار لگے کیا چھوکرا. اب بڑے جی کی غریب لگتا تھی، کوالٹی کوالٹی ہے. تو وہ ہم تو خیر تبوک پہنچ گئے. اب جب تبوک پہنچے تو وہاں پر بھی کھجور کے درخت ہیں، وہاں پر بھی پہاڑیاں ہیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے؟ فرمایا کہ نہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس علاقے میں کہیں ہے؟ یہ فرمایا ہم نے تو نام بھی نہیں سنا.
لوگوں نے کہا. اور وہ جو مجھے ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے میرے ساتھ غداری کی, مجھے باندھ دیا اور غلاموں کے بازار میں لے گئے اور کہا یہ ہمارا ایرانی غلام ہے, ایرانی غلام کون خریدے گا, کون خریدے گا, مجھے بیچ دیا. میں کہتا تھا جو غلام نہیں ہوں میں تو شہزادہ ہوں. نہیں وہ ایگریمنٹ میں لکھ دیا. جب یہ تم اس سے کام لوگے تو وہ ایک جملہ کہے گا میں غلام نہیں ہوں, میں شہزادہ ہوں. تو ایگریمنٹ میں پوائنٹ لکھوا دی. تو حضور کو یہ فرماتے تھے حضرت آپ تک پہنچنے کے لیے 20 مرتبہ لوگوں نے مجھے خریدا ہے اور بیچا ہے. 20 مرتبہ. تو حضور بہت ہوتے ہیں ہنی اللہ کا یا سلمان, ہنی اللہ کا یا سلمان. خوشخبری ایک دے دیا. اب میں دکھتا خیبر پہنچا. خیبر میں مدینہ کے یہودی آئے. خیبر قریب ہے, خیبر جو مدینہ سے قریب ہے. مدینہ کے یہودی آئے. مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ ہاں یار یہ لڑکا اچھا ہے. تو انہوں نے مجھے خریدا اور کئی لوگوں نے نیلام کیا. ایک آدمی نے خریدا اور کیا بھاؤ دے گا, تو کیا دے گا, تو کیا دے گا, تو کیا دے گا, نیلام ہوا میں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں غلام نہیں ہوں, میں تو شہزادہ ہوں. بولے ایگریمنٹ میں یہی لکھا ہے کہ تو یہ بولے گا. میں کہتا تھا اپنی بھلائی کے لیے اور وہ الٹا سمجھتے تھے. خیر لیکن خیبر میں جب میں تھا تو کبھی کبھار میرا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف ہوتا اور مدینہ منورہ سے جو ہوائیں آتی تھی اس میں مجھے حضور کی خوشبو محسوس ہوتی تھی کہ مانا نہ مانا میں حضور کے قریب آ گیا ہوں. لیکن کہاں ہے کچھ پتہ نہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ یہودی علماء مجھے لے کر مدینہ میں آ گئے, یہ حضور کو سنا رہے. جب مدینہ کی میں نے بہاریں دیکھی, مدینہ منورہ کے باغات دیکھے, مدینہ منورہ کی فصلیں دیکھی, مدینہ منورہ کے پہاڑ دیکھے, تو فرمایا کہ حضرت جب مدینہ میں داخل ہوا ہوں تو ہر پہاڑ سے اور ہر کھجور کے پتے سے آپ کی نبوت کا نور ٹپک رہا تھا. حضور ہوتے جا رہے ہیں, صحابہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں سلمان فارسی. یہاں تک کہ باب الاوالی میں آ گیا. میں باب الاوالی مسجد نبی سے قریب, آج کل ہمارا مکان بھی وہی پر ہے, ہم بھی وہیں رہتے ہیں. باب الاوالی بالکل مسجد نبی سے قریب. میں وہاں آ گیا, اب کاننے لگ گیا. میں لوگوں سے پوچھتا تھا محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے یا مدینہ میں. لوگ کہتے تھے نہیں. میں انتظار کرتا تھا تو مجھے مینیجر بنا دیا پورے باغ کا. میرے ہاتھ کے نیچے 400 باندیاں, 400 غلام, اتنے اور سب نوکر, اور سب سے حساب لینا, سب کو پیسہ دینا, سب کو میں جمع کرتا. نہیں کہ سوال کرتا یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے مدینہ میں. بچے کے لیے اتنا سنا ہے کہ مکہ میں ہے اور کچھ دنوں میں آنے والا ہے, اتنی خبر ہے, لیکن حقیقت کچھ خبر نہیں. ایک مرتبہ میں کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا. یہ حضور کو سنا رہے ہیں. میں کام کر رہا تھا اور میرا سیٹ جو ہے یہ اڑیل ٹٹو جیسا تھا, بہت سخت تھا, وہ لیٹا ہوا تھا. اس کا بھائی دوپہر کے وقت میں دوڑا آیا اور کہا بھائی کچھ سنا کرنا. ارے ایک آدمی آیا ہے مکہ سے, نام اس کا محمد احمد ہے, وہ یدعی نبوت, وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. بس یہ دونوں باتیں کر رہے تھے, میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں نے کہا مجنون کا خواب پورا ہو گیا. مجنون کا خواب پورا ہو گیا. وہ اس کا چچا بھائی چلا گیا, آہستہ سے نیچے اترا, سیٹ سے پوچھا سیٹ صاحب کیا مشورہ کر رہے تھے, کیا بات تھی. فلطمنی لطما, مجھے سیٹ نے ایک تھپڑ مارا. ہماری باتیں سنتا ہے تو اپنا کام کر. تو میں نے اتنا تو سنا تھا خدا نام محمد احمد, اتنا سن رکھا تھا. رات کو جب سو گئے تو میں اکیلا باب الاوالی سے خدا گیا کھجورے لے کر. خود صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے. میں اندر چلا گیا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اندر آ گیا آپ کے پاس. حضور نے کچھ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو, کیا ہے, کیا نہیں, کیا نام ہے, کچھ. میں نے کھجورے پیش کی. کہا کہ حضرت یہ کھجوریں میری طرف سے زکوٰۃ کی ہے, صدقے کی, قبول کر لی. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, میں صدقے کا مال نہیں کھاتا.
ہاں باہر جا کے لوگوں میں تقسیم کر دو. آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں ایران سے آیا ہوں. فارس کہتے تھے اس زمانے میں. حضور اور کوئی بات نہیں. کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اب وہ یہ انصاری کے مکان پر آئے ہیں. تو ایک مرتبہ رات کو پھر چلا گیا. حضور بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہوئے. اور جا کر میں نے کھجوریں دی. کہا حضرت یہ جو ہے میری طرف سے ہدیہ ہے, قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کے نبی ہوں, ہدیہ قبول کرتا ہوں. تو میں نے کہا لو بھائی 2 علامتیں ہو گئی. اب کتنی رہ گئی؟ ایک مہر نبوت وہ رہے گی. اب یہ کیسے معلوم کروں, یہ کیسے معلوم کروں؟ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا. باب الاوالی اور بقیع یہ بہت قریب ہے. پیدل اگر کوئی چلے تو 5-10 منٹ میں پہنچ جائے, بہت قریب ہے. تو میں نے دیکھا کہ بقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. سارے صحابہ ہیں. کسی صحابی کا انتقال ہوا ہے, اس کی تکفین کر رہے ہیں. دوپہر کا وقت تھا, اونگلیاں خوب چل رہی تھی, ہوائیں خوب چل رہی تھی. میں نے کہا 2 مرتبہ تو رات کو جا کر ملا ہوں, ایک مرتبہ ذرا دن میں بھی جا کر مل لوں. تو باغ چھوڑا اور آ گیا بقیع میں. جب بقیع میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باریک ململ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے, ململ کا, یمنی ململ کا باریک, اور ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ جو قبر کھود رہے تھے. میں صحابہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا. جب صحابہ کے پیچھے جا کر بیٹھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار تو غلط بیٹھا ہوں. ہوائیں چلتی تھی, جب ہوائیں چلتی تو حضور پیر مبارک پیچھے سے اڑتا تھا ہی. تو میں نے کہا جب تو رانگ جگہ بیٹھا ہے تو حضور کے پیچھے جا کر بیٹھے اور وہ کبھی اوپر ہوگا ہوا کی وجہ سے, پیرن اوپر ہوگا, کرتا اوپر ہوگا, تو بس یوں منہ کر کے اپنا دیکھ لینا مہر نبوت. یہ میرے دل میں آیا. سلمان فارسی جانے میں کھڑا ہوا, فقم تو میں کھڑا ہوا, ثم مشیت تو پھر میں چلا. جب میں چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی میرے ساتھ چل رہی تھی اور سارے نظارے صحابہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اکیلا چل رہا تھا تو حضور یہ دیکھ رہے. میں پیچھے آ کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے میری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ یا اخی سلمان رأیت علامتین بترید الثالث لا تنتظر الہوا فرفع قمیصہ. اے میرے بھائی سلمان, 2 علامتیں تم نے دیکھ لی ہے, تیسری علامت تمہیں دیکھنی ہے, ہوا کا انتظار مت کرو. یہ کہہ کر حضور نے خود اپنا قمیص اوپر کیا. تو یہ بھی دیکھو, سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو چوما اور اسی جگہ پر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اور حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا سلمان, سلمان تیرے لیے خوشخبری ہے, ان الناس یشتاقون للجنہ والجنہ تشتاق الیک. لوگ جنت کے مشتاق ہیں, جنت کے بھی مشتاق ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی. بدر بھی ہو گیا, احد بھی ہو گیا. سلمان فارسی کہتے تھے کہ میں کہیں جا نہیں سکا, غلام تھا. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے کہا, اب میں مسجد نبوی میں آنے جانے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان پیسے ویسے دے کر حساب کتاب کر لو یا ہمارے پاس آ جاؤ. میں نے کہا حضرت جی اڑیل کر تو جیسا ہے یہودی ہے, بالکل مانے گا نہیں. آپ نے بتایا کوشش تو کرو. چنانچہ میں نے سیٹ سے بات کی, بھائی مجھے چھوڑ دے, میں تو غلام نہیں ہوں, شہزادہ ہوں. بولا وہ تو ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, ایسا بولے گا. بھائی تو مجھے چھوڑ دے, جو پیسہ لینا ہو لے. اس نے کہا میں تجھے کیوں چھوڑوں, بھائی تو مجھے چھوڑ دے, تیرا احسان ہوگا. اس نے کہا بہت پیسہ لوں گا. آپ نے لے لیا پیسہ, کتنا چاہیے؟ تو اس نے کہا 40 اوقیہ سونا. بہت زیادہ, 40 اوقیہ سونا ایک. اور دوسری شرط ہے کہ یہ میری زمین ہے, اس پر جو 300 درخت کھجوروں کے لگاؤ. ایک درخت بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. جب 300 درخت اگ جاوے, کھجور آ جاوے, ہر درخت کی مجھے کھجور کھلاؤ لا کر, تو تمہیں آزاد کر دوں گا. سلمان فارسی آئے, فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت 40 اوقیہ سونا مانگا ہے, جو ہائیلی امپاسبل ہے.
اور 300 درخت اگاؤ. درخت سے جو ہے تو باپ اگاتا ہے, پوتا کھاتا ہے. اتنا جلدی کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں, وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے. ابو بکر اس کے مدد کرو, پودے خریدو پودے. چنانچہ 300 پودے خریدے گئے. حضور, ابو بکر, عمر, سارا کا سارا قافلہ اس زمین پر گیا اور سلمان فارسی اسے کھودتے جاتے تھے. ابو بکر جو ہے وہ پودا لے کر حضور کو دیتے جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ کر خود لگاتے تھے. 300 ہو گئے. بہت کم مدت کے اندر وہ 300 درخت تیار ہو. اور سلمان فارسی نے اسے جا کر کہا کہ دیکھو یہ 300 درخت. بولے تو جادو ہے تیرا, اتنا جلدی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ آتے دیکھ لو. دیکھو اچھا اللہ 40 روپے سونا لا. چلے کم تو ہو گیا, 40 روپے سونا لا. اب حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ فرمایا کہ حضرت وہ کام تو ہو گیا لیکن 40 روپیہ سونا. ہاں, ارے ہاں, جاؤ عائشہ کے پاس جاؤ اور کو آج سونا ہدیے میں آیا. اگر عائشہ کی کان کی بالی کے لیے کسی نے سونا دیا تھا تھوڑا, جب عائشہ کے پاس آج سونا ہدیہ آیا ہے وہ دے دیتے. میں گیا حضرت عائشہ کے پاس, امی حضور نے سونا منگوایا. تو حضور سے کہو وہ تو میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. وہ تو مجھے آیا ہے, میرے لیے آیا ہے. تو حضور مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, تو خرچ کرے گی تو اللہ دے گا, تو گھبرا بس. امی وہ کہہ رہے اللہ دے گا. دے تو عائشہ نے وہ سونا پردے کے پیچھے سے یوں پھینکا, یوں سمجھ گئے نا, پھینکنے کا یعنی ایک دم سے ایک آدمی محبت سے دیتا ہے اور ایک ذرا تھوڑے سے غصے میں یوں پھینکا. لو میں حضور کے پاس لے کر آیا. حضور نے کہا کہ جاؤ دے دو اس کو. میں کھڑا رہا. پھر اب کیوں کھڑے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں, ان کے منہ میں زیرہ ہے. 40 روپیہ. تو کہا کہ دیکھ وہ اللہ جو کم مدت کے اندر کھجوروں کے درخت کو اگا سکتا ہے اور کھجورے بھی لا سکتا ہے, وہ اللہ اس کے وزن کو بڑھا بھی سکتا ہے. تم جاؤ. اور جا کر اس نے جو اپنے سیٹ سے کہا کہ میں لایا ہوں 40 روپیہ سونا. لاؤ میں ترازو لاؤ. کھجوریں تلتی تھی نا تو ترازو بھی تھا وہاں, تو وہ تول کر دیتے تھے. وہ جو رکھا تو ٹھیک 40 روپیہ تھا. اب یہ آزاد ہو گئے. اب مشورے چل رہے تھے خندق کے, غزوہ احزاب کے. اس میں ان کی رائے حضور نے قبول کی. حضرت سلمان فارسی یہ رائے دیتے تھے ہم لوگ فارس کے ہیں, ہم صرف دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں خندقیں بناتے ہیں, خندقیں بناتے ہیں. تو آپ نے صحابہ سے کہا یہ تمہارا امیر ہے, جیسا یہ کہ ویسے خندقیں بناؤ. غزوہ اور اللہ غزوہ خندق کا قصہ تو بہت معروف ہے. اللہ تعالیٰ نے فتح کی غزوہ خندق میں. جب فتح ہو گیا اور غزوہ احزاب میں کامیاب ہو گئے تو سارے ان کا تو کوئی رشتہ دار مدینہ میں تھا نہیں, نہ بندہ نہ پرندہ. بھائی یہ تو وہاں سے آئے تھے نا, تو یہاں تو کوئی ماں بھی نہیں, کہ باپ بھی نہیں, کہ رشتہ دار بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, کوئی خاندان نہیں. تو سارے صحابہ کہنے لگے, انصار کہنے لگے سلمان منا, مہاجرین کہنے لگے سلمان منا. حضور نے فرمایا سلمان تمہارا بھی نہیں ہے, سلمان تمہارا بھی نہیں ہے, سلمان منا حلل گئی, میرا ہے, میرے خاندان کا ہے. پھر ان کی شادی ہوئی, ان کی اولاد ہوئی, یہ کسی جگہ گورنر بنے, بڑا کام کیا. بس اس پر بات ختم کرتا ہوں. سراقہ ابن مالک کی موت اور ان کا اسلام لانے کا قصہ. اب سلمان فارسی کی شادی اور صہیب رومی کی شادی, ان کی موت کا قصہ دوسری مرتبہ 5 سال کے بعد جب بھی اللہ لائے گا یہاں انشاءاللہ سنائیں گے. 5 سال کے دعوت طرف پورا ہوا ہے اتنا معاملہ. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمیں طلب کے ساتھ زندگی گزارنی, تو انشاءاللہ. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں نہر تیار ہو جاتا ہے. صحیح حدیث ہے. 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھو گے روزانہ تو جنت میں 31 محل تیار ہو جائیں گے. کتنے؟ 31. اور کوئی انٹرنیٹ والا آئے گا نہیں. دنیا میں تو 2 بنگلے بھی اگر آپ لو تو انٹرنیٹ والے فون کرتے ہیں, ارے کیا دلائیے پیسہ. تو میں آپ کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں, روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو.
روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو اور روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ استغفار کے اندر لمبا استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 5 منٹ میں، 3 منٹ میں، یہ 10 منٹ میں 313 مرتبہ ہو جائے گا۔ درود شریف میں لمبا چوڑا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہو جائے گا۔ لیکن سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے، آپ سمجھ گئے نا، وہ تو پڑھنا پڑے گا۔ تو جنت میں محل بناؤ گے نہیں بناؤ گے انشاءاللہ؟ یہ میرا وظیفہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے، بیٹا یونس رات کو جب نیند نہ آئے تو 5-6 بنگلے بنا لینے کے، سمجھ گیا نا؟ ابا کہتے تھے رات کو نیند نہ آئے تو کروٹ نہیں بدلنے کی، کبھی 10 بنگلے بنا لیے، کبھی 5 بنگلے بنا لیے، نیند بھی آ جائے گی، بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا کہ میرا وظیفہ قبول کرو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، سارے مجموعے کو تو دے نہیں سکتے، یہ ہمارے میزبان کو دے رہا ہوں الیاس بھائی کو، اللہ ان کی جان میں مال میں برکت دے عافیت کے ساتھ۔ پڑھو گے بھائی 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، انشاءاللہ قیامت تک کی آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی بے دین نہیں رہے گا اور کوئی فقر نہیں رہے گا۔ اولاد کے لیے کچھ کچھ چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے؟ ارے بتاؤ، اولاد کے لیے چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے؟ پراپرٹی چھوڑتے ہو؟ یہ بھی چھوڑ کے جاؤ۔ ایک شکاگو میں ڈاکٹر نہیں ہے، اپنے گجرات کی ہے، تو اس نے کہا مولانا جب سے میں نے سنا 10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 لاکھ۔ 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن مولوی صاحب ایک بات پوچھتی ہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا پوچھو۔ کہ کہتے بھاڑو بھاڑو آپ سے کیا نہیں آ رہے؟ آٹلا بتا بنگلہ کرسو ہوا آپ نے کوانٹیٹی بھاڑو بھاڑو۔ میں نے کہا بیٹا بھاڑا تو نہیں آئے گا، اب کریں گے کیا اتنے بنگلے؟ ہم کہا جب جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، یہی ہے نا۔ اور دعوت کا کام کرو، دعوت کے کام میں وقت لگاؤ اخلاص کے ساتھ، پکنک کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دعوت کے کام میں وقت لگاؤ۔ 3 دن 40 دن 3 چلہ جیسے تشکیل ہو جائے، کون اللہ کے راستے میں نکلے گا جلدی سے ہاتھ اوپر کر لو۔ ارے واہ ماشاءاللہ، کالج میں تو بہت مال ہے ماشاءاللہ، یہاں سب نکلو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں انشاءاللہ پارٹنر رہو گے، ٹھیک ہے؟ ایک تصویر ہمارے حضرت کو دی۔ آج بیان ہو گیا لمبا، حضرت آپ میرا ہدیہ کو کیا ہے؟ 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ اور 313 مرتبہ اور 313 مرتبہ، یہ خالی 313 لکھ کر جیب میں بھی رکھو گے نا تو بھی اللہ برکت دے گا۔ اتنی جاندار چیزیں، بدر والوں کو 313 سے بدر والے، آپ سمجھ گئے؟ لیکن خالی جیب میں مت رکھنا، پڑھنا بھی۔ 313 کی تصویر بنا لو، بہت آسان ہے، میں نے خود نے بنائی، بمبئی منگوائی، پہنچ گئی نا 313، بس آج کی 313 کی تصویر بنا لے۔ اچھا یعنی ایک ساتھ پڑھتا نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو۔ عورتیں کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیں گی، آپ موٹر چلاتے چلاتے پڑھ لو، سائیکل چلاتے چلاتے پڑھ لو، 24 گھنٹے میں پورا کر لو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے کالج والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، قرب و جوار سے جو لوگ آئے ہیں ان کو قبول فرما۔
اے اللہ اس بستی کو قبول فرما، اس بستی کے ذرے ذرے کو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، ان میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر کالج کے یا دوسرے یہاں کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہمارے جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کرے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا ہم پر کسی قسم کا جس کا حق ہو اور احسان ہو، یا جو مجھے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے ہوں، ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، میں مسافہ نہیں کر سکتا، معذور، نماز کا وقت بھی بہت ہو گیا، ہمیں اس کی گھر بھی جانا ہے۔ میں آپ کو سلام کروں، آپ سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔